ایک نیک شخص کا گزر بازار سے ہوا۔ اس نے ایک شرابی جوان کو دیکھا جو زمین پر نہایت بری حالت میں گرا پڑا تھا۔ اس نیک شخص نے نخوت سے اس شرابی کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ شرابی اگرچہ مکمل ہوش میں نہ تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس نے مجھے قابل نفرت سمجھا ہے، اسی لیے منہ پھیر لیا ہے۔ شرابی جوان نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے نیک شخص، تو اللہ عزوجل کا شکر ادا کر کہ تیری حالت میری جیسی نہیں ہے۔ اگر تجھے نیکی کی توفیق ملی تو اسے اپنا کارنامہ نہ جان اور نہ ہی اس پر مغرور ہو۔ آزادی کی حالت میں اگر تو کسی قیدی کو دیکھے تو اسے برا نہ جان کہ ہو سکتا ہے کہ کسی لمحے میں تو بھی قید کر دیا جائے۔ اے نیک شخص، اگر تو مسلمان ہے اور تجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے تو اسے اپنا کمال نہ جان، بلکہ یہ اللہ عزوجل کا خصوصی کرم ہے کہ تو مسلمان ہے، اور اگر تو کسی آتش پرس مجوسی کے گھر پیدا ہوتا تو مجوسی ہوتا۔ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ نیکی میں انسان کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ عزوجل کی تجھ پر خاص عنایت ہے کہ اس نے نیکی اور بھلائی کی جانب تیری رہنمائی کی۔ شیخ سعدی کے اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو اپنا ہنر نہ جانے، بلکہ انہیں اللہ عزوجل کی جانب سے اس کی عطا سمجھے کہ اس کی مدد اور اعانت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ اپنے نیک اعمال پر متکبر نہ ہو کہ ابلیس پہلے بارگاہ الہی میں مقبول تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں وہ بارگاہ الہی میں ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ قیامت والے دن ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن وہ سب کی سب خاک کا ڈھیر بنا دیے جائیں گی۔ اسی لیے کوئی نہیں جانتا کہ کون سمندر جتنے گناہ پر بھی بخش دیا جائے اور کون قطرے پر بھی پکڑا جائے۔ امید اور خوف کے ساتھ نیک اعمال کریں۔ امید یہ کہ اللہ رحم فرمائے گا، اور خوف یہ کہ کہیں کوئی غلطی ہمارے اجر کو ضائع نہ کر دے۔ نیکی کی توفیق اللہ عزوجل کی طرف سے ہے، اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ بارگاہ الہی میں اس کی قبولیت کی دعا مانگیں اور ساتھ معافی بھی، کیونکہ بہت سی نیکیاں ملاوٹ کی وجہ سے قبولیت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ تکبر، نام و نمود کی ملاوٹ کی وجہ سے نیتیں خالص نہیں رہتی اور نیت کی خرابی اجر کو ضائع کر دیتی ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اول تو وہ انسان کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن اگر وہ اس میں ناکام ہو جائے تو وہ انسان کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ خود کو معتبر اور گنہگاروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ نیکی کا تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ گناہ سے نفرت کریں لیکن گنہگار سے نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم اللہ کی نظر میں کس کا کیا مرتبہ ہے۔ گنہگاروں سے نفرت نہیں بلکہ ان سے ہمدردی کریں، ان کا دکھ دل میں رکھتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ عزوجل متکبروں کو پسند نہیں کرتا، اور متکبر صرف اللہ عزوجل کی ذات ہے جو تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے۔